باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل. باب الرجل، ایک شخص یکون ہو لہو اس کا ممر گزرگاہ. مر یمر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، تو ممر گزرگاہ. او شربن یا پانی پلانے کا حصہ فی حائط کسی باغ کے اندر، او فی نخل یا کھجور کے درختوں میں. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ یعنی مثال کے طور پر کسی کا باغ ہے اور اس کے اندر حائط کہتے ہیں نا وہ باغ جس کے چاروں طرف دیوار بھی ہو. اب اس کے اندر سے دوسرے کا رستہ گزرتا ہے یا اسے وہاں پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ جس کا نام بیروہا تھا اس میں جایا کرتے تھے اور وہاں سے اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، اور جس کو اس کے مالک ابو طلحہ نے پھر بعد میں صدقہ کر دیا تھا. اب یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ اگر پانی کسی ایسی جگہ پر ہو جو دوسرے کی زمین ہو، مثلا کنواں ہے کسی ایسے شخص کے کھیت میں ہے، تو کیا وہاں پر جانے کی اجازت ہوگی؟ یا اگر کسی ایک شخص کا کھیت ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کا، پھر کسی اور کا. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس کا کھیت سب سے آخر میں آ رہا ہے اسے دوسروں کے کھیت میں سے گزرنا پڑتا ہے. بعض اوقات صرف خود گزرتا ہے، بعض اوقات اپنے جانور بھی گزارتا ہے. اب بعض اوقات جانور گزرتے گزرتے دوسروں کے کھیت میں منہ بھی مار جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ وہ بکریاں پھیل جاتی ہیں دوسرے کے کھیت میں، جیسے وہ سورۃ الانبیاء میں وہ واقعہ آتا ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے جس مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم. تو ایسا معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے اور باغ والے کا نقصان بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور نقصان کچھ نہیں تو ایک دقت تو بہرحال ہوتی ہے کہ انسان کسی کے گھر میں سے گزرے یا کسی کے باغ میں سے گزرے یا کسی کے کھیت میں سے گزرے یا وہاں سے پانی لینے کے لیے جائے، اور پانی لینا لانا لے جانا تو اس سے بعض اوقات کھیت برباد ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک باغ انسان بیچ ڈالتا ہے لیکن اس کے درختوں کے پھل جو ہیں وہ نہیں پکے ہوتے اور پھل بیچنے والے ہی کا حق ہے. اب زمین کسی اور کی ہو گئی لیکن پھل دوسرے کا ہے. اسی طرح بیع ارایا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، پیچھے بہت دفعہ گزر چکا ہے. اریہ اور ارایا کیا چیز تھی کہ ایک شخص اپنے چند درخت کسی کو ہبہ کر دیتا ہے کہ ان کے پھل تم لے لو. اب زمین تو اس کی اپنی ہے لیکن درخت اس نے کسی کے نام کر دیے، صدقہ کر دیے مثال کے طور پر. اب جن کے نام صدقہ کیے وہ روز وہاں پہنچے ہوئے اور مار رہے ہیں ان کے اور پھل کے توڑ کے نیچے پھینک رہے ہیں، تو اس میں بعض اوقات تردد بھی ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتوں میں کیا دوسروں کو کسی دوسرے کی زمین سے گزرنے کا حق ہے؟ جی ہاں، بالکل حق ہے. اسی طرح پانی لینے کا بھی حق ہے. اور اسی طرح اگر زمین بیچی جا چکی ہے لیکن درختوں کا پھل ابھی لینا ہے تو جب تک پھل وہ اتار نہیں لیتا اس وقت تک وہ شخص اس زمین میں اگرچہ وہ بیچ چکا ہے اور دوسرے کے نام ہو چکی ہے لیکن اپنے ان پھلوں کو لینے کے لیے وہاں پر آ جا سکتا ہے. یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ کے اب ان باتوں کو آپ پڑھیں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع نخلا، جو شخص بیچے کوئی کھجور کے درخت، بعد ان تؤبر، اس کے بعد کہ وہ پیوند کرے، یعنی پیوند اس نے کیے تھے اور پھر بیچے، فثمرتها للبائع، تو ان درختوں کا پھل جو ہے وہ بیچنے والے کے حصے میں ہوگا. مثلا اس نے پیوند کاری کی، ابھی پھل کچا ہے کہ اس نے درخت بیچ ڈالے، اب درخت تو اس کے نہ رہے یا زمین اس کی اپنی نہ رہی، لیکن کیا وہ انہی بیچے ہوئے درختوں کا پھل لے سکتا ہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں، اگر اس نے پیوند کاری کی تو وہ لے سکتا ہے. اب اگر وہ پھل لے سکتا ہے تو گویا پھل لینے کے لیے وہ دوسرے کی زمین میں جا رہا ہے یا پھل لینے کے لیے دوسرے کے درخت کو توڑ رہا ہے. کیا اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی اجازت ہے. الممر، گزرگاہ، والسقی، اور پانی پلانا، حتی یرفع، یہاں تک کہ وہ پھل اٹھا لے، یعنی وہ وہاں سے گزر بھی سکتا ہے اور ان درختوں کو پانی بھی دے سکتا ہے اسی زمین سے جب تک کہ پھل اٹھا نہ لے، کھیت اٹھا نہ لے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح رب العریۃ، عریہ والا بھی. عریہ والا کون ہے؟ جس کو کھجور کے درخت ہبہ کیے گئے ہیں، صدقہ کیے گئے ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیں، اگر آپ کسی کو کھجوریں صدقے میں دیتے ہیں تو وہ تو بڑی آسان بات ہے کہ آپ نے کوئی چیز دی اور وہ بھی گیا اپنے راستے پر، آپ ہی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے
درختوں پہ کھڑا پھل دیا تو وہ تو درخت کے اوپر ہی ہے، درخت آپ کے ہیں، پھل اس کا ہے، اب اس کو آنا جانا ہوگا. کیا وہ آ جا سکتا ہے اس زمین پر، یا ہر دفعہ آنے کے لیے اسے اجازت مانگنا ہوگی؟ نہیں. جب آپ نے درخت کے پھل اس کے نام کر دیے تو ان پھلوں کو لینے کے لیے وہ اس باغ کے اندر اپنا آنا جانا رکھ سکتا ہے، یہ مراد ہے. اچھا، اب یہ باتیں آپ کہیں گے یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً زمینوں پہ جھگڑے اور فساد انہی چیزوں پہ ہوتے ہیں کہ یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے اور یہاں سے پانی نہیں لے سکتے، اور یہ سب کچھ دلوں کی تنگی کی وجہ سے ہے. تو قانونی طور پر اگر کوئی حاکم وقت فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے لیے تو کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اپنی عقل تو نہیں، کیونکہ اپنی عقل کی بنا پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک یا دوسرے گروہ کو فائدہ پہنچائے. تو اس میں اگر شریعت کی کچھ اصول و قوانین سامنے آ جائیں تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی، اور دوسرے گروہ کو بھی ماننے میں آسانی ہو جاتی کہ یہ حق تو وہ ہے جو رب العالمین نے اس کو دیا ہے، میں کون ہوں جو اس سے روکوں. اخبرنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث حدثنی ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من ابتاع نخلا، جو خریدے کھجور کے درخت، باع بیچنا، ابتاع خریدنا، یہ ذہن میں رکھیں تو پھر بات جلدی سمجھ میں آئے گی. بعد ان تؤبرا، اس کے بعد کے پیوند لگا دیے جائیں، پیوند کاری کی گئی، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بیچنے والے کے لیے ہوگا. الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار اس پہ شرط رکھ دے. مثلا اگر بیچتے اور خریدتے وقت یہ شرط طے پا جائے کہ پھل سمیت درخت خریدے جائیں گے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز پھل لگانے والے کا حق ہوگا، کیونکہ اگر وہ پھلوں سمیت خریدے گا تو ظاہر قیمت اور ہوگی، مہنگے بکیں گے. اور اگر وہ صرف ایک زمین خریدنا چاہتا ہے اور وقتی پھل اس پر نہیں لینا چاہتا تو ایسی صورت میں زمین کی قیمت پھر نسبتاً کم ہوگی، لیکن جو پھل ہوگا وہ بیچنے والے کے حصے کا ہوگا اور اسے لینے کی اجازت ہوگی. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، اور جو کوئی خریدے غلام کو، کسی غلام کو خریدا، وَلَهُ مَالٌ، اور اس کا مال بھی تھا. کس کا مال تھا؟ غلام کا. فَمَالُهُ، تو اس کا مال، لِلَّذِي، اس شخص کے حصے میں جائے گا. کس کا مال؟ غلام کا مال. الَّذِي بَاعَهُ، جس نے بیچا اس کو، یعنی وہ مال بیچنے والے کا ہی ہوگا. خریدار غلام خرید رہا ہے، ساتھ مال نہیں خرید رہا. اگر وہ مال خرید رہا ہے ساتھ تو پھر مال کے بدلے میں اس کو قیمت زیادہ دینی ہوگی. الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار اس کی شرط لگا دے کہ میں مال سمیت لوں گا اتنے کا تو ٹھیک ہے. وان مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر فی العبد، اور مالک نافع سے اور ابن عمر اور وہ حضرت عمر سے یہی روایت کرتے ہیں، اور اس میں صرف غلام کا ذکر ہے، مال کا نہیں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم قال رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رخصت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تباع الارایا بخرسها تمرا، کہ بیچی جائیں ارایا، بخرسها اس کا اندازہ کر کے، تمرن خشک کھجور کے ساتھ. یعنی ارایا کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تازہ پھل جو درخت پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے پیچھے احادیث پڑھی جس میں کھجور کو کھجور کے بدلے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ کیا ہوگا، پہلے بیچا جائے گا پھر اس کے بدلے لیکن یہاں اجازت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 وسق سے کم ہوگی، اور ویسے بھی جس کو ہبہ کیے جائیں گے وہ پھل وہ ضرورت مند ہوگا، اور اگر اس کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی جائیں تو اس کے لیے مشکلات ہو سکتی. تو ایک غریب انسان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے یہاں پر رخصت پیدا کی. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابن عیینہ عن ابن جریج عن عطاء سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس سے؟ عن المخابرۃ، بٹائی سے، والمحاقلۃ، اور محاقلہ سے، محاقلہ حقل سے ہے، حقل کھیت کو کہتے ہیں، پیچھے آپ یہ پڑھ چکے ہیں. مراد اس سے کیا ہے؟ زمین کو گیہوں کے عوض بیچنا، یا کرائے پر لینا، یا کھیتی کو اس کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے ہی بیچ دینا. یعنی ابھی پھل پوری طرح نہیں آیا، نہ پکا ہے، تو اس سے پہلے ہی اس کو بیچ دینا، اور اس میں بھی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے. وَأَنِ الْمُزَابَنَةِ، مزابنہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، باغ کا پھل درخت پر ہی بیچ دینا، فروخت کر دینا.
وَأَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، اور کوئی بھی پھل بیچنا حتیٰ یبدو صلاحها، یہاں تک کہ اس کی صلاحیت یعنی پختگی ظاہر ہو جائے. وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، اور یہ کہ جو بھی پھل یا گیہوں وغیرہ بیچا جائے وہ کس طرح بیچا جائے؟ الا بالدینار والدرہم، درہم و دینار کے عوض، غلے کو غلے کے عوض یا کھجور کو کھجور کے عوض نہ بیچا جائے. الا الارایا، ہاں ارایا کی اجازت ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مخابرہ کی بات آئی اور بٹائی کی بات آئی، اور پیچھے آپ مزارت کے بارے میں اور بٹائی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس میں وہاں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہوں. اس میں دو اوپینین پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ بٹائی جائز ہے اور دوسری یہ کہ جائز نہیں. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بٹائی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن رافع بن خدیج کی روایت اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بٹائی سے روکا گیا، اور یہ ان شرائط کے ساتھ کہ جس میں زمین کا کچھ حصہ مخصوص کر لیا جائے اس سے روکا گیا. کہ مثلا آپ کو میں نے اس ہال کی مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کو ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، فصل کو آدھا آدھا کرنے کی بجائے زمین کو آدھا آدھا کر لے اور اپنے لیے زمین کا عمدہ حصہ رکھے اور جو مزارع کام کرنے والے ان کے لیے کنڈم زمین کا حصہ رکھے، تو ایسی مزارعت جائز نہیں ہے. پھر شرائط کے ساتھ جو ہے ٹھیکہ یا مزارت یا مخابرت جو ہے اس کی اجازت ہے. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن داود بن حسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الارايا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا کی بیع میں رخصت دی، بخرسها اس کے اندازے کے ساتھ، من التمر کھجور میں سے، فيما دون 5 اوسق جو 5 وسق سے کم ہو، او فی 5 اوسق یا 5 وسق تک ہو. شک داؤد فی ذالک، راوی داؤد جو ہیں انہوں نے اس میں شک کیا کہ 5 تک کی اجازت تھی یا 5 سے کم کی اجازت تھی. حدثنا زکریا بن یحییٰ اخبرنا ابو اسامہ قال اخبرني الولید بن کثیر قال اخبرني بشیر بن یسار مولى بنی حارثة ان رافع بن خدیج وسهل بن ابی حثمة حدثاه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے روکا. مزابنہ ہے پھلوں کا درخت پر ہی فروخت کر دینا. بیع الثمر بالثمر، پھل کے بدلے پھل کی تجارت. الا اصحاب الارایا، ہاں اصحاب الارایا کے لیے اجازت ہے. فإنه اذن لهم، ان کو رخصت دی. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وقال ابن اسحاق حدثني بشیر مثلہ، کہ ایک اور روایت میں بھی اسی کی طرح کی بات آئی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی آن دا ہول جب یہ ساری چیز پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں بلا وجہ کسی پر مشقت نہیں ڈالی گئی، لیکن ایسی رخصتیں بھی نہیں دی گئی کہ جس سے دوسروں کے حقوق کے اوپر زد پڑتی ہو، معاشرے میں باہم فساد اور خرابی پیدا ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب فی الاستقراض، استقراض کا لفظ قرض سے ہے. باب ہے استفعال جس میں معنی ہے طلب کا. استقراض قرضہ طلب کرنا. و ادا الدیون، دیون دین کی جمع ہے، دین ادا کرنا. والحجر، اور حجر کرنا. حجر کا لفظ آپ قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں، ممنوع یعنی کسی چیز کو روک دینا، رکاوٹ پیدا کر دینا. والتفلیس، تفلیس افلاس سے ہے. اور مفلس ہونا، تفلیس یعنی مفلس ہونا، یعنی کسی شخص کا مفلس ہونا قبول کر لینا. تو یہ قرض کا لین دین، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے لوگوں کو روک دینا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ دیوالیہ قرار دے دینا کسی کو، یا مفلس قرار دے دینا، یا کسی بھی شخص کے برے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگوں کو خبردار کر دینا کہ آئندہ سے اس سے کوئی لین دین نہ کرے، کہ کوئی دھوکہ نہ کھائے. تو یہ جائز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، کیا باتیں آتی ہیں. باب من اشترا، جس نے خریدا، بالدین قرض کے ساتھ یعنی ادھار، ولیس عندہ ثمنہ، اور نہیں ہے اس کے پاس اس کی قیمت. یعنی کوئی شخص چیز خرید لائے لیکن اس کی قیمت اس کے پاس نہ ہو، قیمت ادا کرنے کے لیے نہ ہو، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. او لیس بحضرتہ، یا اس وقت حضرت حاضر نہ ہو، یعنی اس ٹائم پر نہ ہو لیکن بعد میں آنے کا. آپ دیکھیں کہ مثلا گاؤں میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ فصل آنے سے پہلے قرضے لیے رکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز ادھار دے دیں، ادھار دے دیں، ادھار دے دیں، جب ہماری گندم آئے گی تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں اتنی گندم دے دیں گے. تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے. انسانی معاشرے میں قرض کا لین دین ابتدا سے چلا آیا ہے اور
اسلام نے بھی اس کو روکا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جسے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ لینے کی یا قرض لینے کی ضرورت نہ پیش آئی ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی سینس میں ضرورت مند ہوتا ہے، بعض اوقات تجارت وغیرہ کے لیے، بعض اوقات ذاتی اغراض اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس صورت میں اسلام نے ایسی سختی اور شدت پیدا نہیں کی کہ کوئی شخص ایسی چیز مت لے جس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں۔ نہیں، اگر وہ ضرورت کی چیز ہے تو اسے لے سکتا ہے، مثلاً یہ کہ اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے، بچوں کا پیٹ بھرنا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص صرف عیاشی کے لیے، مثلاً نشہ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے رہا ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو قرضے کی عادت ہو جاتی، وہ کبھی ایک سے لیتے ہیں، کبھی دوسرے سے، بعض اوقات ایک سے لیا، اس کو دیا، اس سے لیا، اس کو دیا۔ تو اس شخص کے لیے پھر حجر ہو سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، اعلان کیا جا سکتا ہے کہ فلان شخص سے کوئی لین دین نہ کرے، کیونکہ ایک تو وہ حرام کام کے لیے پیسہ لے رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نشہ جب کسی چیز کا ہو جائے تو عموماً وہ انکریز کرتا چلا جاتا ہے، اس کی پھر حد نہیں ہوتی۔ تو ایسا شخص جو ہے قرضہ لے لے کر اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ وہ شخص ادائیگی کی حالت میں نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے یعنی ضروریات زندگی کی روپیہ پیسہ تو چھوڑیں، پھر وہ گھر کی چیزیں بھی بیچ کے، بعضوں کا زمینیں تک بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ اتنی بری چیز ہوتی۔ تو ایسی صورت میں کوئی تو ہو جو اس کا ہاتھ روکنے والا، جب اس کو پتا ہو کہ نہیں مل رہا تو پھر کسی حد پر تو وہ رکے گا، لیکن جب دوسرے لوگ اس کو قرضہ دیں گے تو وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ اور غلط کام میں تعاون، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کام میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، حرام کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ حدثنا محمد بن یوسف هو البیکندی اخبرنا جریر عن المغیرة عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فقال، تو کہا، کیف ترى بعیرک، کیسے پاتے ہو اپنے اونٹ کو؟ اتبیعہ، کیا تم اس کو بیچو گے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فبعتہ ایاہ، تو میں نے اس کو بیچ ڈالا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسے تھے ہی نہیں۔ تو اس سے باب کی کیا مناسبت آ رہی ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس فوری طور پر نقد پیسہ دینے کو نہیں، اور وہ اس کے ساتھ طے کر لیتا کہ میں ایک دن بعد، ایک مہینے کے بعد تم کو دے دوں گا، تو ایسی صورت میں لین دین کیا جا سکتا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ مثلا لوگ مکان خریدتے ہیں، جاگیریں خریدتے ہیں، تو پورا نقد کیش بیک مشت نہیں دے سکتے تو مہلت مانگ لیتے ہیں کہ اتنا ہم آپ کو دیکھتے، مثلا 1,00,000 کی چیز خریدی ہے، 50,000 نقد لے لیجیے اور 50,000 جو ہے وہ لیٹر آن۔ جیسے مہر میں بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مؤجل ہوتا ہے اور ایک معجل ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک مہلت مانگ لی جاتی ہے کہ یہ آپ لے لیں اور اس کے بعد باقی جو حصہ ہے وہ آپ کو دیں گے۔ بہرحال ایسی صورت میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کا اونٹ خریدا تھا، اور یہ قصہ پیچھے بہت دفعہ گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا، جس کے مختلف پہلو سامنے ہائی لائٹ کیے جائیں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ادھار پر چیزوں کا لین دین کیا جا سکتا ہے، اس میں گناہ کی بات نہیں، شرط ادائیگی کی نیت ہونا ہے۔ فلما قدم المدینہ، پھر جب آپ مدینہ میں تشریف لائے، غدوت الیہ بالبعیر، تو میں اونٹ لے کر آپ کے پاس پہنچا۔ فاعطانی ثمنہ، تو آپ نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے قیمت سے زیادہ بھی کچھ ادا کیا تھا، تو حضرت جابر اس کو ہمیشہ اپنی تھیلی میں لیے رکھتے تھے، اس کو زندگی بھر انہوں نے خرچ نہیں کیا، اس شوق میں کہ یہ آپ نے مجھے حق سے بڑھ کر دیا تھا۔ بلال کے ذریعے دلوایا تھا نا، یاد ہوگا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ باب من اخذ اموال الناس یرید اداءها او اتلافها، باب من اخذا، جو شخص لے، اموال الناس، لوگوں کے مال، یرید، وہ ارادہ رکھتا ہے، اداءها، اس کو ادا کرنے کا، او اتلافها، یا اس کو ضائع کرنے کا، تو ان کا پھر معاملہ مختلف ہوگا۔ یعنی بعض اوقات ایک شخص کسی سے ادھار لیتا ہے، اس لیے لیتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، اور ایک لیتا ہے کہ ضرورت پوری کر کے دوسرے کی ادائیگی فوری کر دی جائے، تو ان دونوں کا پھر معاملہ کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد الواحد
حدثنا الاعمش قال تذاکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلم. اعمش کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا عند ابراہیم نخعی کے پاس الرہن گروی رکھنے کا فی السلم قرض میں، کہ کیا گروی رکھ کر کوئی چیز قرضہ لیا جا سکتا ہے. مثلا آپ کو کوئی روپیہ چاہیے اور دوسرا شخص آپ پر اعتماد نہیں کرتا، تو آپ کے پاس جو زیور ہیں آپ اپنے لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا زیور رکھ لے اور مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیا قرضہ دینے والے کو وہ ایک زیورات اپنے پاس رکھ لینے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زیورات رکھنے والا گناہگار شمار ہو؟ نہیں، اس میں گناہ کی بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فقال حدثني الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج خریدا من یہودی، ایک یہودی سے، الی اجل، ایک وقت مقرر تک، ورہنہ درعا من حدید، اور اس کے پاس لوہے کی ایک زرہ گروی کے طور پر رکھی. یعنی قرض دونوں طرح لیا جا سکتا ہے یا دیا جا سکتا ہے، بغیر گروی کے بھی اور گروی کے ساتھ بھی. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ الاویسی حدثنا سلیمان بن بلال عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کے مال لیے، یرید اداءها، وہ انہیں ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ادى اللہ عنہ، اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کر دے گا. یہ پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ جو ادا یا دینے یا ضائع کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو دونوں کی نیت کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا. جو کسی سے قرض لیتا ہے یہ سوچ کر کہ میں جلد اس کو لوٹا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ شخص اپنا قرضہ لوٹا سکے. لیکن ومن اخذ یرید اتلافها، جو شخص اس لیے کسی سے قرضہ لیتا ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دے، اتلفہ اللہ اس شخص کو برباد کر دے گا. یعنی اس شخص کے اس مال میں پھر کوئی برکت نہ پیدا کرے گا. آپ دیکھیں کہ آج جتنے بھی قرضے لینے والے ہیں اس میں سے کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو واقعی اس نیت سے قرضہ لیتے ہوں کہ اس کو واپس بھی کریں گے. عموماً وہ ایک بہانہ ہوتا ہے دوسرے کا مال نکلوانے یا چھیننے کا، کہ ویسے تو آپ کسی سے کہیں لاؤ اپنا مال مجھے دو تو کوئی نہیں دے گا، تو یہ ایک عذر بیچ میں ڈال لیتے ہیں کہ اچھا اتنے عرصے کے لیے قرض دے دو، اور ادائیگی کی کوئی نیت نہیں ہوتی. جب نیت نہیں ہوتی تو اللہ توفیق بھی نہیں دیتا، اور جب ادائیگی نہیں ہوگی تو اس کی سزا بھی بڑی شدید ہے، حتیٰ کہ شہید سے بھی معاف نہیں. کیونکہ انسانوں کے حقوق کو تلف کرنا جو ہے خود تلف ہونے والی بات ہے. اتلفہ اللہ، ایسے شخص کو اللہ برباد کر دے گا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی. باب اداء الدیون، قرضوں کی ادائیگی. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالی کتنا اچھا ہے جو نصیحت کرتا ہے تم کو، یعنی بہت عمدہ نصیحت کرتا ہے تم کو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اگر امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو قرض تو امانت سے بھی بڑی چیز ہے. حالانکہ امانت جو ہے وہ امین کا حق نہیں ہوتی. مثلا کسی شخص کو حکومت دینا وہ اس کا حق تو نہیں ہے، لیکن ایک شخص اہل ہے تو اللہ حکم دیتا کہ اسی کو وہ سونپو. مگر قرض تو جس نے قرض دیا ہے، جس کا مال ہے، اس کا حق ہے. تو اگر امانت ادا کرنے کی تلقین کی گئی تو قرض ادا کرنے کی تو اس سے بھی زیادہ تلقین پائی جاتی ہے. مراد اس سے یہ. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن الاعمش عن زید بن وہب عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فلما ابصر یعنی احدن، جب آپ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ احد کا پہاڑ. قال، تو فرمایا، ما احب، میں نہیں چاہتا، انہ تحول لی ذہبا، کہ بدل جائے میرے لیے سونے میں. کون؟ احد کا پہاڑ. یعنی میں نہیں چاہتا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا آئے
یمکث عندی منہ دینار فوق ثلاث الا دینارا ارصدہ لدین، کہ میرے پاس پھر وہ باقی رہے 3 دن سے زیادہ، اس میں سے 1 دینار بھی، ہاں وہ دینار کہ جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے بچا رکھوں۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے احد پہاڑ دیکھا، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کتنا خوبصورت تھا، لوگوں کو مثالوں سے، اور مثال بھی زندہ مثالوں سے سمجھاتے تھے کہ جس سے بات فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اب میں نے اور آپ نے اگر احد پہاڑ نہیں دیکھا تو ہمیں اس بات کی جو عظمت ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو، احد پہاڑ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ احد پہاڑ آپ نے دیکھا تو اس پہاڑ کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور میرے نام لکھ دیا جائے تو بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اتنا سونا میرے گھر میں 3 دن سے زیادہ رہے، یعنی 3 دن گزرنے سے پہلے پہلے میں یہ سارا تقسیم کر دوں گا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، 3 دن سے پہلے پہلے میں یہ سارا تقسیم کر دوں گا۔ ہاں وہ دینار بچا رکھوں گا ضرور، وہ نہیں بانٹوں گا کہ جس سے میں اپنا قرض چکا سکوں۔ اسے 2 باتیں پتہ چلتی، ایک تو قرض کی ادائیگی کی اہمیت، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ انسان قرض ادا نہ کرے یا فرض ادا نہ کرے۔ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقروض شخص صدقے کے لیے جو چیز لایا آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، کہ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، وہ تو پتہ نہیں کب اترے گا، تو کیا ہم تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر لیں؟ تو نہیں، اس کو بھی قرضے کی ادائیگی میں ڈال دیں اور جتنا جلدی ہو سکے قرض سے نجات حاصل کریں۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑی زبردست بات ہے، ان الاکثرین هم الاقلون، کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے وہی لوگ سب سے کم رکھنے والے ہیں، وہی قلت والے ہیں۔ کثرت والے ہی دراصل قلت والے ہیں، یہ اس کا کچھ ترجمہ بنتا ہے۔ کثرت والے یعنی جن کے پاس دنیا میں مال زیادہ ہے، آخرت میں وہی سب سے زیادہ فقیر ہوں گے، وہی دراصل محتاج ہیں۔ الا من قال بالمال هكذا وهكذا، مگر جس نے اپنے مال کو اس طرح اور اس طرح خرچ کیا، یعنی دائیں اور بائیں ہر طرف دیتا رہا۔ یعنی مال کی کثرت ہونا اسی صورت میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے جب انسان اس مال میں سے دائیں اور بائیں نکالتا چلا جائے، ورنہ وہ مال لے کے جو مرے گا تو قیامت کے دن وہی اس کی نیکیوں کو کھانے کا سبب بن جائے گا۔ وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اور هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا کا معنی کیا بیان کیا گیا کہ اپنے سامنے، یعنی آپ نے اشارہ کس طرف کیا، یعنی سامنے دے، دائیں دے اور بائیں دے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ کتنے کم ہیں، ایسا کرنے والے بہت قلیل ہیں۔ وَقَالَ مَكَانَكَ، اور آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرو۔ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور آپ کچھ دور چلے گئے۔ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، تو میں نے ایک آواز سنی، یعنی حضرت ابو ذر ساتھ تھے، آپ نے یہ بات فرمائی، ان کو بتائی، اور اس کے بعد کہا تم ادھر ہی کھڑے ہو، میں ابھی آتا ہوں، اور خود چلے گئے۔ ابو ذر کہتے کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، میں نے چاہا کہ میں آپ کے پاس آؤں، ثم ذکرت قولہ، لیکن مجھے آپ کی بات یاد آ گئی، مکانک کہ یہیں ٹھہرنا، یعنی میرے پیچھے نہ آنا مراد یہ تھا، حتی آتی کا، یہاں تک کہ میں خود تیرے پاس آ پہنچوں۔ فلما جاء، پھر جب وہ آئے، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الذی سمعت، وہ جو میں نے سنی، او قال الصوت الذی سمعت، وہ آواز جو میں نے سنی، یعنی وہ کیا تھی؟ قال وهل سمعت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی سنا، یعنی تم نے بھی سنی تھی وہ آواز۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غائب تھے حضرت ابو ذر سے، ابو ذر نے ایک آواز سنی، پریشان ہوئے، دل چاہا کہ فوراً پیچھے جائیں، لیکن اجازت نہ تھی، کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کر آئے تو پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی ہے، تو آپ نے پوچھا اچھا تم نے بھی سنی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال اتانی جبریل علیہ السلام، یہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، یہ اس کی آواز تھی۔ فقال، تو انہوں نے آ کے کہا، کس نے؟ جبریل نے، من مات من امتک، آپ کی امت میں سے جو مر جائے، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قلت وان فعل کذا وکذا، میں نے پوچھا اگر اس نے فلاں اور فلاں کام کیا؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ یعنی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کا مرتکب معاف نہیں ہوگا،
باقی گناہوں کی معافی کی دلیل یہاں سے ملتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ باقی گناہ بھی اسی وقت ہوتے ہیں جب شرک ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. شرک جو ہے باقی سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شرک تو نہ کریں اور باقی گناہ آپ کرتے رہیں. جتنا جتنا آپ شرک سے بچیں گے، جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، باقی گناہوں سے نفرت اس قدر ہی بڑھتی چلی جائے گی. اللہ یہ کہ انسان ہونے کے ناطے خطا کر بیٹھے تو پھر ایسی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے. حدثني احمد بن شبیب ابن سعید حدثنا ابی ان یونس قال ابن شہاب حدثني عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا، ما یسرنی اللہ یمر علی ثلاث، مجھے یہ بات اچھی نہ لگتی، مجھے خوش نہ کرتی. یعنی سونے کا آ جانا میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، لیکن ہاں یہ بات ضرور خوش کرتی ہے کہ اتنا سونا مل جائے اور پھر میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں. یہ فرق ہوتا ہے نا ایک صاحب ایمان شخص کا اور ایک بے ایمان شخص کا. بے ایمان شخص سونے کے آنے پہ خوش ہوتا ہے اور صاحب ایمان مال کے آنے کے بعد اس کے دینے پر خوش ہوتا ہے. وہ مال کے آنے پہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے موقع ملے گا کچھ کرنے کا. وہ اس لیے نہیں خوش ہوتا کہ شکر ہے کہ ملا کہ میں اپنی تجوریاں بھر لوں. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے احد پہاڑ جتنا سونا ملنے کی بھی کوئی خوشی نہیں، یعنی میرے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں یہ بات مجھے ضرور خوش کرتی ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دے ڈالوں. اور کب دے ڈالوں؟ کہ 3 دن سے پہلے اللہ یمر علی ثلاث وعندی منہ شیء، کہ 3 دن کے بعد میرے پاس اس میں سے کچھ بھی بچے، الا شیء ارصدہ لدین، ہاں وہ بچا لوں گا اس میں سے کہ جس سے میں قرض ادا کر سکوں. رواہ صالح وعقیل عن الزہری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.